ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 96 کی. اس کا پہلا لفظ ہے VAIN vain. اس سے مراد ہے excessively proud or concerned about your own appearance. یعنی اس سے مراد ہے ایک ایسا شخص جو کہ خود پسندی میں مبتلا ہو. اسی لفظ کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے اور وہ ہے useless یعنی بیکار. اب جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. A vain person can easily hurt other people's feelings. یعنی کہ ایک خود پسند یا پھر خود غرض انسان جو ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے دوسرے لوگوں کا دل دکھا دیتا ہے. جیسا کہ وین کے مطلب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے صرف اپنی ہی فکر ہو. تو یقیناً اس قسم کے شخص کو دوسرے لوگوں کی جو احساسات ہوتے ہیں ان کی اتنی فکر نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بڑی آسانی سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس پیر کا دوسرا لفظ. یہ ہے VANE وین. یعنی یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ ہم آواز ہیں لیکن ان کی سپیلنگ اور مطلب مختلف ہے. VANE وین سے مراد ہے an instrument to show the wind direction. یعنی ایک ایسا آلہ کہ جس کی مدد سے ہوا کے رخ کے متعلق پتہ چلتا ہے. اس سے متعلق جملہ دیکھتے ہیں. The wind vane can show the direction of wind. ونڈ وین کو اردو میں باد نما کہتے ہیں اور اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ باد نما جو ہے وہ ہوا کا رخ بتا سکتا ہے، یعنی کہ اس کی مدد سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہوا کس رخ سے بہہ رہی ہے. جیسے کہ اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں باد نما یا ونڈ وین جو ہوتا ہے وہ کچھ اس شکل کا ہوتا ہے. اس پہ NSEW یعنی کہ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ، جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب، اس طرح سے نشان لگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس پر ایک تیر نما اس طرح سے پوائنٹر یا انڈیکیٹر لگا ہوتا ہے جو کہ ہوا کے رخ کے مطابق گھومتا ہے. تو جس طرف یہ پوائنٹر اشارہ کر رہا ہو اس سے مراد ہے کہ ہوا اس رخ سے آ رہی ہے، تو اسے ونڈ وین کہا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ پیر. اس کا پہلا لفظ ہے vociferous اور اس سے مراد ہے noisy اور violent outcry. جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ شور واویلا مچانا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. You will have to be more vociferous if you want your demands to be met. یعنی تمہیں مزید پرزور یا پرشور طریقے سے بات کرنی ہوگی اگر تم اپنے مطالبے کو پورا کروانا چاہتے ہو، یعنی اگر تم اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو تمہیں وصفرس انداز میں یعنی بڑھ چڑھ کر اس کے لیے بات کرنا ہوگی. اب دیکھتے ہیں اس پیر کا اگلا لفظ. یہ ہے voracious. اس سے مراد ہے eating huge amount of food یعنی بہت زیادہ کھانا ایک ساتھ کھانے کی کوشش کرنا. اور اس سے مراد یہ بھی ہے greedy یعنی کہ لالچی، جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے ندیدہ یا پھر لالچی. اور eating huge amounts of food سے مراد ہے پیٹو. یہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو کہ کھانے پینے کا بہت زیادہ شوقین ہو. لیکن voracious کا ایک تیسرا مطلب بھی ہے جو کہ تھوڑا پازیٹیو ہے. اس سے مراد ہے eager یعنی کسی کام کو کرنے کی بہت زیادہ لگن کرنا، یعنی بہت ہی شوق سے یا کسی کام کے پیچھے پڑ کر اسے کرنا. جیسے کہ کسی شخص کو اگر بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہو تو اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ہی یا شی از اے voracious ریڈر، یعنی وہ کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوقین ہے. تو اب لفظ voracious کا جملے کے اندر استعمال دیکھتے ہیں. پیٹو کے معنی میں جملہ اس طرح سے ہے. Some children have a voracious appetite while others are very selective. یعنی کچھ بچے تو بڑے پیٹو ہوتے ہیں جبکہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت سلیکٹیو ہوتے ہیں. سلیکٹیو سے مراد ہے جو کہ ہر چیز نہیں کھاتے بلکہ چند ایک چیزیں انہیں پسند ہوتی ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ پیئر. اس کا پہلا لفظ ہے WAIST waist. اس سے مراد ہے پارٹ آف دا باڈی بٹوین دا thorax اینڈ abdomen. یعنی waist سے مراد ہے کمر جو کہ سینے اور پیٹ کے درمیان کا حصہ کہلایا جاتا ہے، تو اسے انگلش میں ویسٹ کہتے ہیں. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. She went on a strict diet to decrease the size of her waist. یعنی اس نے کھانے پینے کے معاملے میں
بڑی سخت احتیاط شروع کی تاکہ وہ اپنی کمر کو پتلا کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں اس پیر کا اگلا لفظ، یہ ہے WASTE waste۔ اس سے مراد ہے لینڈ دیٹ از abandoned اور not used، جسے ویسٹ لینڈ بھی کہتے ہیں، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جسے استعمال میں نہیں لایا جاتا یا لایا جا سکتا ہو، تو وہ ایک قسم کا بیکار حصہ ہوتا ہے جسے انگلش میں ویسٹ لینڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح سے اردو میں بنجر زمین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس پر کچھ اگایا نہ جا سکے اور وہ اسی طرح پڑی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ کا ایک اور مطلب بھی ہے، اس سے مراد ہے ڈسکارڈڈ مٹیریل، یعنی کہ کوڑا کرکٹ۔ اور پھر اسی طرح سے ویسٹ کا ایک تیسرا مطلب بھی ہے an act of throwing away food or material that could be used again، یعنی کھانے پینے کی یا دوسری اشیاء کو ضائع کر دینا جو کہ استعمال میں لائی جا سکتی ہوں لیکن انہیں پھینک دیا جائے، تو یہ عمل جو ہے یہ ضائع کرنا کہتے ہیں اور اسے انگلش میں ویسٹ کرنا کہا جاتا ہے۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں۔ پہلے جملے میں لفظ ویسٹ کو کوڑا کرکٹ کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویسٹ کین بی ریڈیوسڈ بائی ری یوز اینڈ ریسائکلنگ، یعنی کوڑا کرکٹ کو کم کیا جا سکتا ہے اگر اسے دوبارہ سے استعمال میں لایا جا سکے یا اسے ریسائکل کیا جائے، یعنی جیسے کہ فیکٹریوں میں پرانی چیزوں کو صاف کر کے انہیں نئی شکل دی جاتی ہے اور ان سے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو اسے ریسائکلنگ کہتے ہیں۔ اب اگلے جملے میں دیکھتے ہیں لفظ ویسٹ کا استعمال ضائع کرنے کے معنی میں، اور اس جملے میں لفظ ویسٹ کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے آخر میں لیٹرز ED کا اضافہ کیا، معاف کیجیے گا لیٹر D کا اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے ویسٹڈ۔ اور پاسٹ فارم کا استعمال جو ہے وہ ماضی سے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جملے کو پڑھتے ہیں۔ A lot of time was wasted in doing things manually before the invention of computers، یعنی کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے بہت سا وقت جو ہے وہ ہاتھ سے کام کرنے میں ضائع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے اگر ویسٹ لینڈ یعنی بیکار جگہ جو ہوتی ہے، بنجر زمین، اس سے متعلق جملہ بنانا ہو تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں After the discovery of a well, the wasteland was turned into an oasis، یعنی کنویں کی دریافت کے بعد یا کنواں دریافت ہونے کے بعد اس بنجر زمین کو ایک نخلستان میں بدل دیا گیا۔ جیسا کہ صحرا کے درمیان اگر اچانک کہیں پانی کا چشمہ ہو اور اس کے ارد گرد درخت وغیرہ پائے جاتے ہوں تو ایسی جگہ کو نخلستان کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ پیر۔ اس کا پہلا لفظ ہے WEAK ویک، جس سے مراد ہے ناٹ اسٹرانگ، یعنی جو مضبوط نہ ہو، یا پھر فریجائل یعنی بہت نازک۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ ایکسرسائز کین ہیلپ اسٹرینگتھن دا ویکر پارٹس آف دا باڈی، یعنی ورزش کی مدد سے جسم کے کمزور حصوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پیر کا اگلا ورڈ، اور وہ ہے WEEK ویک، جس سے مراد ہے 7 days that make a week، یعنی 7 دن جو مل کر ایک ہفتہ بناتے ہیں، یعنی ویک سے مراد ہے ہفتہ۔ جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ He will be traveling to Morocco next week، یعنی وہ اگلے ہفتے مراکش کے سفر پر جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ پیر۔ اس کا پہلا لفظ ہے weather۔ ویدر کا ایک مطلب تو یہ ہے the state of the atmosphere at a particular place and time، یعنی کسی بھی جگہ پر یا کسی خاص وقت میں اس جگہ کا جو موسم ہوتا ہے اسے ویدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ویدر کا ایک اور مطلب بھی ہے جس سے مراد ہے ویئر اوے، یعنی کہ توڑ پھوڑ کا شکار ہونا۔ تو یہ کسی بھی چیز کے متعلق کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ موسم کے اثر سے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، یعنی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ویدر کا ایک تیسرا مطلب بھی ہے of a ship to come safely through a storm، یعنی جب کوئی کشتی طوفان میں سے خیریت کے ساتھ نکل آتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس نے طوفان کو ویدر کر لیا، یعنی طوفان کا مقابلہ کر لیا۔ تو اب لفظ ویدر کا جملوں میں استعمال دیکھتے ہیں۔
پہلے جملے میں لفظ ویدر کو موسم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. یہ جملہ ہے if the weather is good we can have the event outdoors. یعنی کہ اگر موسم اچھا رہا تو ہم تقریب کو باہر کریں گے. اب دیکھتے ہیں لفظ ویدر کا استعمال توڑ پھوڑ کے معنی میں. یہ جملہ ہے many cliffs at the bay get weathered away by the waves and change their shape. سمندر بے سے مراد ہے ساحل سمندر کا وہ علاقہ جہاں پر کشتیاں آ کر رکتی ہیں. تو اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ ساحل سمندر پر بہت سی چٹانیں جو ہوتی ہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں سمندر کی لہروں کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ان کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں لفظ ویدر کا استعمال مقابلہ کرنے کے معنی میں. جملہ اس طرح سے ہے the strong ship weathered the storm well and reached the shore safely. یعنی اس مضبوط کشتی نے طوفان کا بڑی اچھی طرح سے مقابلہ کیا اور خیریت کے ساتھ ساحل پر پہنچ گئی. اب دیکھتے ہیں اس ورڈ پیئر کا اگلا لفظ. یہ ہے ویدر، یعنی یہ بھی پہلے لفظ کا ہی ہم آواز ہے لیکن اس کی اسپیلنگ مختلف ہے. یہ ہے WHETHER. اس سے مراد ہے if یعنی اگر یا پھر کیا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. You will have to decide soon whether you want to join the team or not. یعنی تمہیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا تم ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہو یا نہیں. تو اس طرح سے ہمارے 100 پیئر آف ورڈز یہاں مکمل ہو گئے ہیں. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.